صلح حدیبیہ کے موقع پر کسرا جو ایران کا سپر پاور تھا، وہاں سے ایک شخص بھیجا گیا قاصد بنا کر کے، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی طاقت جمع کر لی ہے، کتنے ان کے پاس فوجی ہیں، سامان جنگ کتنا ہے، کیونکہ یہ بڑے بڑے بادشاہوں سے لڑنے کے چیلنج دیتے جا رہے ہیں، ملک کا ملک فتح کرتے جا رہے ہیں، ان کے پاس طاقت کیا ہے وہ دیکھو۔ عروہ بن مسعود ثقفی ایک شخص آیا صلح حدیبیہ کے موقع پر، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت مکہ والوں نے عمرہ کرنے کے لیے روک دیا تھا، نہیں جانے دے رہے تھے، 1400 صحابہ تھے صرف۔ ایران کی سپر پاور، قیصر ملک روم کا سپر پاور، یہ لوگ قاصد بنا کر کے بھیجیں، دیکھ کر کے آؤ محمد ہماری سلطنتوں کو ہلانے کی بات کرتے ہیں، کون سی طاقت جمع کی ہے۔ یہ شخص آیا، دیکھا، اب اس کی زبان سے سنو، عروہ بن مسعود ثقفی یہ کہتا ہے، یہ حدیث پاک میں بھی موجود ہے کہ اس نے دیکھا کہ یہاں پر انہوں نے کون سی طاقت جمع کی، وہ باہر واپس آ کر کے رپورٹنگ کرتا ہے اپنے بادشاہوں کو، کہتا ہے میں نے دیکھا ایک ایسی فوج محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب وہ بولتے ہیں تو یہ سارے کان کھڑے کر دیتے ہیں، جب وہ کسی بات کا حکم کرتے ہیں تو دوڑ پڑتے ہیں، اور جب وہ وضو کے لیے جاتے ہیں تو مجال ہے کہ ان کی کلی کا ایک قطرہ بھی زمین پر گرے، سب اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں۔ صحابہ کا یہ ماحول دیکھ کر کے اس نے بتایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کہہ رہا ہے، قاصد میں دور سے دیکھتا رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے لیے کلی کر رہے ہیں، اور صحابہ اپنے ہاتھ پھیلائے، اپنے دامن پھیلائے ہیں، وہ کلی کا پانی ان کے ہاتھوں میں آتا، دامن میں آتا، اور سب اپنے چہروں پر لگا لیتے تھے، ایک قطرہ بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے۔ اور وہ واپس آ کر کے کسرا سے کہا، میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے ہاں فوج کو بھی دیکھا ہے، لیکن ایسی دیوانگی کسی کے ہاں نہیں دیکھی۔ پوچھا انہوں نے کہ کیا طاقت جمع کی ہے، انہوں نے کہا چھوڑو ان سے لڑنے کی بات ختم کرو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ تمہارے حوالے کبھی نہیں کریں گے۔ کہا کیوں نہیں کریں گے؟ ارے میاں وہ ان کی کلی کا قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، ان کے خون کا قطرہ کہاں سے گرنے دیں گے؟ وہ صحابہ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زبان پاک سے نکلے ہوئے قطرے بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے۔ تب اللہ رب العزت نے ان کی شان میں قرآن میں آیتیں نازل فرمائی، اور وہ نہتے ہوتے تھے، پیروں میں چپل نہیں ہے، ہاتھوں میں تلوار نہیں ہے۔ غیبی طاقت ایسی ہوتی کہ وہ لکڑی ہاتھ میں لے لیں تو وہی تلوار بن جائے، گھوڑے اگر سمندر میں دوڑائیں تو خشک راستہ بن جائے، اگر وہ درندوں کے پاس آئیں تو وہ درندے ان کے فرما بردار بن جائیں۔ یہ ساری طاقت و قوت خدا کی طرف سے غیب سے انہیں ملی ہوئی تھی، صرف اس لیے کہ ان کا یہی قول تھا جس کو اقبال نے کہا ہے، آبروئے ماں نام مصطفیٰ، ان کا یہ نعرہ تھا ہماری کل آبرو نام مصطفیٰ سے ہے۔ وہ جیتے مرتے تھے صرف رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر۔ عزیزان گرامی وقار، صلح حدیبیہ کا موقع، جنگ احد کی بات دیکھ لیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دفاع میں ایک صحابی کھڑے ہیں، اس وقت جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا، کفار مکہ بھاری پڑ گئے تھے، جیتی ہوئی جنگ شکست میں آ گئی تھی، بڑے سخت حالات تھے احد کے میدان میں، اور مسلسل تیر حضور کی طرف برسا رہے تھے، کفار نشانہ کر رہے تھے۔ ایک صحابی کھڑے ہیں حضور کے ڈیفنس میں، ان کے جسم پر 80 تیر چبھے ہوئے تھے، لیکن مجال ہے کہ وہ ہٹیں حضور کے سامنے سے، ہر تیر جسم پر آتا رہا، یہاں تک کہ ایک تیر سیدھے ان کی آنکھ میں گھس گیا اور ان کی آنکھ کا پتلا باہر آ گیا، اور وہ اسی طرح سے اپنے ہتھیلی میں آنکھ کا پتلا لے کر کھڑے ہیں، لیکن مجال ہے کہ وہاں سے ٹس سے مس ہو، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا تھا، میں دفاع رسول کے لیے ہوں، ناموس رسالت کے پہرے کے لیے ہوں۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو غیبی قوت عطا کی تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پر ایک ظالم کافر نے لوہے کی ٹوپی سے مار دیا۔ لوہے کی ٹوپی ہوتی تھی جو جنگوں میں پہنی جاتی تھی، وہ پھینکا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پاک پر وہ آ کر لگی، اس کے 2 دانت تھے لوہے کے، وہ سیدھے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے رخساروں سے، گال میں سے اندر داخل ہو کر کے دانتوں میں چلے گئے، اور وہ لوہے کی خود نکل نہیں رہی تھی، وہ دانت جو تھے وہ نہیں نکل رہی تھی، کاڑیاں
جس سے دانت ہل گئے تھے، صحابہ کرام بے قرار تھے. جانتے ہیں وہ منظر اگر میں اس کی عکاسی کروں، حدیث کی اوراق پڑھتے پڑھتے میری آنکھیں بھیگ گئی تھی. صحابہ ٹوٹ کر کے میرے آقا کے پاس آئے. صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں یہ دانت کے یہ کاڑیاں میں نکال دوں گا، یہ کڑیاں میں نکال دوں گا. حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں اور دیگر صحابہ ہیں، وہ لوگ کسی نہ کسی طرح سے یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے رخسار میں چبھے ہوئے ان کڑیوں کو نکالنا چاہتے ہیں. کس حالت میں جانتے ہیں؟ کس حالت میں؟ ان صحابہ میں سے ہر ایک کے جسموں پر بڑے بڑے تیر چبھے ہوئے ہیں، وہ تیروں کے ساتھ حضور کے ساتھ کھڑے ہیں. کسی کو اپنے جسم کا تیر نکالنے کی فکر نہیں، رخسار رسول پر لگی ہوئی کڑیاں نکالنے میں وہ بے قرار ہیں. اسی اسنا میں صحابی حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ حضرت صدیق اکبر کو پیچھے کرتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر آپ پیچھے ہٹ جاؤ، اس لیے کہ یہ جو کڑیاں ہیں یہ نکالنے جائیں گے تو حضور کے 2 دانت تو شہید ہو جائیں گے، حضور کے 2 دانت شہید ہو جائیں گے. حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تو نکالنا تو ہوگا ورنہ یہ زہر پیدا کر سکتا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح آئے، اجازت مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نکالنے کی اجازت دے. کیسے نکالا جانتے ہیں؟ رخساروں میں چبھی ہوئی کڑیوں کو اپنے دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے لگے. ہاتھ سے نکال سکتے تھے، دانتوں سے پکڑ کر کھینچنے لگے. جب دانتوں سے کھینچا آپ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دانت شہید ہوئے، ساتھ ہی حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے 4 دانت ٹوٹ گئے، ان کے دانت ٹوٹ گئے. جب وہ کڑی کھینچ کر کے نکالے ان کے دانت بھی ٹوٹے. اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر کے مسکراتے ہیں، کہتے ہیں ابو بکر میں نے آپ کو صرف پیچھے اس لیے ہٹایا کہ ہاتھ سے نکالتے تو ہمارے ہاتھ کو تو کچھ نہیں ہوتا لیکن رسول پاک کے دانت شہید ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے دانتوں سے اس لیے نکالا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر 2 دانت جائیں تو پھر ہمارے منہ میں کسی کے دانت ہونا ہی نہیں چاہیے، ہم سلامت کیسے رہیں. جب میرے دانت گر گئے تو مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر یہ یقین ہوا کہ مولا تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرمائے گا کہ میرے بھی کفارے کے طور پر دانت گئے. وہ صحابہ کی الفت تھی میرے عزیزوں، وہ صحابہ کی الفت تھی. ان کے بارگاہ مصطفیٰ کے جو لگاؤ ہیں، یہ آداب ہیں، یہ آج دہرانے کی ضرورت ہے. امت بھول چکی ہے ان معاملات. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ میزبان رسول ہیں، سب کو معلوم ہے. جب مدینہ حضور تشریف لائے تو اونٹنی حضرت ابو ایوب کے گھر پر رکی. فیصلہ یہی ہوا تھا کہ جہاں اونٹنی رکے گی وہاں پر حضور آرام کریں. ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں جن کو حضور کی میزبانی کرنے کا شرف حاصل ہے. 2 منزلہ گھر تھا، ایک نیچے ایک اوپر. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسے تشریف لائے، حضرت ابو ایوب انصاری نے کہا حضور آپ کو جو پسند ہے وہ آپ قبول فرما لیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نیچے کا حصہ پسند کرتا ہوں. لوگ ملنے والے آتے جاتے رہیں گے، تقریباً 7 یا 8 مہینے تک میرے آقا کا قیام ان کے گھر پر رہا ہے. ملنے والے آتے جاتے رہیں گے، مجھے نیچے رہنے دو. نیچے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگے. حضرت ابو ایوب انصاری اور ان کی زوجہ اوپر گئے، جاتے ہی بے قراری آ گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نیچے آرام فرما ہے اور ہم اوپر کیسے سوئیں؟ پوری چھت پر سوتے نہیں تھے، کونے میں دبک کر بیٹھے رہتے تھے. پوری رات بیٹھے ہوتے. وہ کہتے کہ یہ ادب کے خلاف ہے، اللہ کا حبیب زمین پر سو رہا ہو اور میں پہلے منزلے پر کیسے سوؤں؟ نہیں سوتے تھے، پوری رات اس طرح سے کونے میں بیٹھے رہتے. ایک دن ان کے گھر میں پانی کا مٹکا مٹی کا تھا، ٹوٹ گیا، پانی بہہ گیا چھت پر. چھپرے کی چھت ہوتی تھی. جانتے ہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں ایک ہی کمبل تھا، ایک ہی لحاف تھا. وہ پورا لحاف انہوں نے پانی میں بھگو دیا. جو کپڑے تھے وہ پھاڑ پھاڑ کر پانی میں بھگو دیا، جمع کر لیا. سخت ٹھنڈیوں کی راتیں تھیں. اسی لحاف کو شوہر اور بیوی دونوں اوڑھ کر کے صبح تک بیٹھے رہے، صرف اس لیے کہ پانی کا ایک قطرہ بھی میرے مصطفیٰ کی ذات پر نہ جائے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند میں خلل نہ آنے پائے. یہ مقام مصطفیٰ صحابہ اکرام سے سیکھو میرے عزیزوں. ان دلالوں سے کیا سیکھو گے جو آج حکومت کے تخت پر بیٹھے ہیں، جن کو نام مصطفیٰ کی کوئی قدر نہیں.
اسی لیے سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا تھا مدینہ طیبہ میں، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے۔ اللہ ان کی دعا قبول کرے، ان ظالموں کو جزیرۃ العرب سے دور کرے۔ آج دل روتا ہے میرے عزیزوں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر حملے کرنے والے وہ لوگ ہیں جو ٹڈی دل ہیں، ان کے ہاں کوئی ہمت نہیں۔ اگر مسلم دنیا صرف اور صرف ایک بار ان سے یہ کہہ دے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے ہم جان بھی فدا کرتے ہیں، ہم اپنے ہر جمعہ کے خطبے میں یہ کہتے ہیں الا لا ایمان لمن لا محبت له، اس کا ایمان ہی نہیں جس کے سینے میں ان کی محبت نہیں۔ ہم تو انہی کی محبت میں جینے مرنے کی قسمیں کھاتے ہیں، لہٰذا اس نبی کی ذات پر کچھ نہ کہو، ہمیں جو کوسنا ہے کوسو، ہم تو برے ہیں، ہم بد اخلاق ہیں، ہم بد عمل ہیں، ہمیں گالیاں دے دو، لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کچھ نہ کہا جائے۔ اے مسلمانوں، اپنے آپ کو بیدار رکھو، جس طرح ممکن ہو سکے ان کی مخالفت میں آواز اٹھاؤ۔ اگر آج تمہارے پاس سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے تو اس پر اپنا احتجاج درج کرو کہ ہم فرانسیسی یہ تمام درندوں کے خلاف ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہمارے قلب کو، ہمارے دل کو چھیڑا ہے جہاں میرے آقا کی محبت بستی ہے، ہماری آنکھوں کو ٹھیس پہنچائی ہے جن کے نام سے ہم ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ ہیومن رائٹس کے بھی خلاف ہے، کسی کو اس طرح سے ستانا، ہریسمنٹ کرنا، کہ یہ ظلم نہیں ہے، یہ جرم نہیں ہے؟ کسی کو بھی ہریسمنٹ کرنا یہ جرم نہیں ہے؟ اس طرح پورے مسلمانوں، کروڑوں مسلمانوں کو یہ ہریسمنٹ کر رہے ہیں اس بات سے کہ کبھی میرے نبی کے شان میں کارٹون بنانے کی بات، کبھی ان کو معاذ اللہ رب العالمین گندے الفاظ کے ساتھ فلم بنانے کی بات۔ اس طرح یہ تمام بار بار چیزیں جو آتی ہیں یہ ہمارے ساتھ، یہ ہیومن رائٹس کی خلاف ہے، ہمارے ساتھ یہ ہریسمنٹ ہے۔ ہم جو ہے بار بار ان تمام کرب کے ساتھ کیوں زندگی گزار رہے ہیں آج؟ کیا ہمیں دنیا میں اس زمین پر تمام لوگوں کی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، ہمارا اسلام تو یہ دعوت دیتا ہے لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ فیسبوا اللہ عدوا بغیر علم۔ قرآن کہتا ہے تم ان کے خداؤں کو گالی مت دو، ان کے خداؤں کو گالی مت دو، اس لیے کہ وہ پلٹ کر کے تمہارے خداؤں کو تمہارے خدا کو بولیں گے، جو اللہ حقیقی ہے اس کو تم وہ گالی دیں گے۔ ہمیں تو یہ منع کیا گیا ہے۔ یہ مغرب، یہ ویسٹرن، جہاں سے یہ لوگ اپنے آپ کو پورا سپر پاور کہنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور سب سے زیادہ ترقی یافتہ کہتے ہیں، ان ظالموں کو اتنی بھی تمیز نہیں کہ کسی پوری دنیا کے ایک مذہب کی مقدس شخصیت کے ساتھ کھلواڑ کرنا یہ جرم ہے یا نہیں؟ ان کو اتنی بھی تمیز نہیں، یہ جان بوجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ آج میں مسلمانوں کو ایک درس دے کر کے جانا چاہوں گا، آخری میرا پیغام سنیں۔ حضرت علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ بغداد پر جب حملہ ہوا تھا تاتاریوں کا، ان ظالموں نے پورے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا، دریائے دجلہ کا پانی مسلمانوں کے خون سے لال ہو گیا تھا، بہت انہوں نے ظلم و ستم ڈھائے، اور ان کا محبوب مشغلہ کیا تھا؟ شام کو آتے تھے، کسی عیسائی پادری کو بٹھا کر کے حضور کی شان میں نازیبا کلمات بکنے کے لیے اسے کہا جاتا، پیسے دیے جاتے۔ ایک بار دربار میں علماء کو قید کر کے لائے ہیں، مسلم علماء کو، ان کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے ہیں، زمین پر لیٹے ہوئے ہیں، اور دربار میں یہ سارے تاتاری اور بادشاہ بھی بیٹھا ہوا ہے۔ ایک عیسائی پادری کو لایا گیا اور کہا گیا کہ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا ہو سکتا ہے گرا کر کے باتیں کر، ان کے لیے برے برے شعر بول۔ وہ شروع کرتا ہے۔ اتفاق ایسا کہ اس بادشاہ کا ایک پالا ہوا کتا تھا جو سونے کی زنجیر سے بندھا ہوا رہتا تھا، سونے کی زنجیر سے اسے باندھتا تھا بادشاہ۔ جیسے ہی وہ عیسائی پادری گستاخی شروع کیا، وہ کتا بھونکنے لگا، کتا بھونکنے لگا، اس نے بند کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر وہی کام شروع کیا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ لوگوں نے اس سے کہا بھی کہ شاید تو جو بول رہا ہے اس کی وجہ سے کتا بھونک رہا ہے۔ پھر جب اس نے تیسری بار اسی طرح سے گستاخی کرنا شروع کیا تو کتا زنجیر توڑ کر کے نکل آیا اور اس عیسائی پادری پر ایسا حملہ کیا کہ دم زدن میں اسے چیر کر کے ٹکڑے کر دیا، ختم کر دیا۔ اور اسی وقت
سینکڑوں کی تعداد میں وہی تاتاری جو گستاخی رسول کے مرتکب تھے ایمان کی دولت سے مشرف ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں، کبھی کبھار مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کتا تو ہم سے اچھا تھا، وہ کتا تو ہم سے اچھا تھا جو ناموس رسالت پر کوئی ایک جملہ سننا اسے پسند نہیں تھا، کتوں سے گئی گزری زندگی ہم گزارنے پر آ گئے۔ اسی طرح میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ خچر جس پر آپ سواری کرتے تھے، یعفور نام تھا، اتنا عقلمند تھا، اتنا عقلمند۔ خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو گفٹ میں ملا، ہدیے کے طور پر ملا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا تو وہ اپنا سر ہلانے لگا، وہ اپنی زبان میں کچھ کہنے لگا۔ حضور مسکرائے، صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ جانوروں کی بھی بولیاں سنتے تھے، وہ رسول تھے سب کے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس نسل کا گدھا ہوں، میں اس نسل کا خچر ہوں کہ میرے باپ میرے دادا سب وہ خچر تھے کہ جن کے اوپر انبیاء اکرام نے سواری کی تھی، انبیاء نے سواری کی، اور ان کی نسل کا میں آخری خچر ہوں، اور نبیوں میں سب سے آخری آپ، سب سے آخری آپ ہیں۔ اور وہ خاتم النبیین کا عقیدہ رکھنے والا قادیانیوں سے تو بہتر تھا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وہ ایک بات یہ بھی عرض کیا کہ آقا میں ایک یہودی کا خریدا ہوا تھا، اس کی ملکیت میں تھا، لیکن وہ حضور سے کہہ رہا ہے خچر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برسوں اس یہودی کے گھر میں رہا، ایک مرتبہ بھی میں اپنی پیٹھ پر اس کو سوار ہونے نہیں دیا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے جب بھی وہ سوار ہونے کی کوشش کرتا میں اسے گرا دیتا تھا، اس لیے کہ مجھے یہ یقین تھا کہ میری پیٹھ کسی رسول کے لیے رکھی گئی ہے۔ اسی یعفور کو دیکھیں، جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو اسی یعفور کو بھیجتے تھے خچر کہ جاؤ عثمان بن عفان کو بلا لاؤ، جاؤ عمر ابن خطاب کو بلا لاؤ۔ یہ سیدھے اسی صحابی کے گھر جاتا، ان کے دروازے کو اپنے سر سے ٹھوکتا، دروازہ کھلتا، وہ اپنی دم سے اشارہ کرتا، صحابہ سمجھتے کہ رسول کا بلاوا آیا ہے، حضور کا قاصد بن کر کے صحابہ کے گھر جاتا۔ لیکن میرے عزیزو اس کے قلب میں، اس کے دل میں جو عظمت مصطفیٰ تھی وہ یہ، صحابہ کرام فرماتے ہیں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ریلیٹڈ ہر چیز سے ان کو محبت تھی۔ جب میرے آقا کا وصال ہوا، انتقال ہوا، اس دن سے لے کر کے 3 دن تک اس یعفور نے نہ گھاس کا ایک پتا کھایا، نہ کھانا پانی، کچھ بھی نہیں، کسی چیز کو منہ نہیں لگاتا تھا۔ اگر کوئی چیز کھانے کے لیے اس کے سامنے پیش کر دی جاتی اپنے پیروں سے ہٹا دیتا تھا۔ صحابہ روتے تھے اس عمل کو دیکھ کر کہ بغیر مصطفیٰ کے یہ کھانا پسند نہیں کرتا۔ 3 دن کے بعد جس کنویں سے آخری مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا تھا، بیر غرس جہاں کا پانی، یہ روایات میں ہے کہ وہاں جا کر کے دن بھر بیٹھ کر روتا تھا، اور تیسرے دن اسی میں چھلانگ لگا کر کے فوت ہو گیا۔ اس جانور نے یہ درس دیا کہ بغیر مصطفیٰ کے تو یہ جینا بھی بیکار ہے۔ جو نبی کی محبت میں جیا ہو اسے نبی کو چھوڑ کر کے جینے کا کبھی لطف آ ہی نہیں سکتا۔ یقین جانو میرے مولا کی مدد آئے گی، کیونکہ قرآن میں اس نے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے، اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ عزیزان گرامی وقات، میں اقبال کے اس شعر کو، علامہ اقبال کے اس شعر کو اپنی تقریر کا خلاصہ سمجھتا ہوں۔ کیوں ہم سے روٹھی روٹھی ہے آج کامیابی، کیوں وقار چھینا ہوا دکھتا ہے، کیوں عظمتیں ہم سے دور بھاگی ہوئی ہیں، خوف ہم سب کے دلوں پر کیوں مسلط ہے۔ ایک شعر میں اس مرد قلندر نے جواب دیا تھا کہ فرماتے ہیں اقبال کہ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار میں، طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار اپنی۔ میرے عزیزوں، ابو داؤد شریف کی حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے یوشک ان تداعی علیکم الامم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها،
حضور فرماتے ہیں قریب دیکھو گے تم میری امت پر ساری جماعتیں جھپٹ پڑیں گی جیسے کہ بھوکا برتن پر جھپٹتا. کیا وہ زمانہ نہیں ہے آج؟ ہر قوم ہم پر جھپٹا ماری ہوئی ہے, ہر ایک کا ٹارگٹ یہی نظر آتے. کیوں؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا نحن من قلت یومئذ یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول اس زمانے میں کیا ہماری تعداد کم ہوگی؟ کیوں ساری قومیں ہم پر جھپٹیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ولکنکم کثیرون غثاء کغثاء البحر, نہیں تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت سمندر کے جھاگ کی طرح ہوگی. جھاگ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہواؤں میں اڑ جاتا ہے. یہی تو کیفیت ہے آج ہماری, کبھی اس کی جے بھی جے, کبھی اس کی جے بھی جے, ادھر اڑے کبھی ادھر اڑے. اخلاص اور پیورٹی جب نہ ہو. اب اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَقْذِفَنَّ عَلَىٰ قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ, اللہ تمہارے دلوں پر وہن ڈال دے گا. وہم نہیں, وہن. آج کی بات نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اللہ نے ایک مدد یہ فرمائی 500 میل دور بھی ہو تو میرے دشمنوں کے دل پر اللہ میرا رعب ڈالا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تابعین اور ان کی سچی امت کا بھی ایسا ہی رعب دشمنان اسلام پر اللہ نے ڈال رکھا ہے, لیکن یہ بدل جائے گا. فرماتے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے قریب تمہارے دلوں پر کافروں کا رعب آ جائے گا, تمہارے دلوں پر کافروں کا رعب آئے گا, دشمنوں کا رعب آئے گا. صحابہ نے پوچھا ایسا کیوں ہوگا یا رسول اللہ؟ میرے آقا فرماتے 2 چیزوں کی وجہ سے, حب الدنیا و کراہیت الموت. تم دنیا میں ڈوب جاؤ گے, محبت کرنے لگ جاؤ گے اور موت سے بھاگنے لگو گے. یہ 2 چیزیں جب تمہارے اندر آ جائیں تو سمجھ لینا کہ دل تمہارا بار بار ڈولتا رہے گا, کبھی ادھر سے کوئی مارنے آ رہا ہے, کبھی ادھر سے کوئی مارنے آ رہا ہے. اسی خوف کے سہارے تو آج جی رہے ہم. دنیا کی محبت نے ہمیں یہاں لا کر رکھا ہے. اور مجھے وہ بات یاد آتی ہے, مولانا روم فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار شہد کا ایک پیالہ پیش کیا گیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو تناول فرما رہے. اچانک کوئی چیز سامنے سے آتی نظر آئی, کسی اور کو نہیں, میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے اسے ہٹایا, دھکا دیا. صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. پھر دوبارہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کا پیالہ اٹھایا, پھر کوئی چیز آتی نظر آئی, اس کو ہٹایا. تیسری مرتبہ میرے آقا نے پیالہ اٹھایا لیکن شہد نہیں تناول فرمایا, نیچے رکھ دیا. آنکھوں سے آنسو آنے. توجہ سے سننا میرے عزیزوں. صحابہ نے پوچھا آقا یہ کیا ماجرا تھا, آپ کس چیز کو ہٹا رہے تھے جبکہ آپ کے بدن پاک پر کبھی مکھی نہیں آتی؟ کس چیز کو آپ دور کر رہے تھے؟ سنو, وہ عظمت والی نگاہیں دیکھتی ہے جو سب کی نگاہیں نہیں دیکھتی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ دنیا میرے پاس پورا مال و دولت لے کر کے آئی. کہا یا رسول اللہ میرا مال زر دولت قبول فرما دے, آپ کے لیے خزانے کھول دوں گی. میرے آقا نے فرمایا میں نے دھکا دے کر دور کیا, مجھے فقر پسند ہے, مجھے فقر پسند ہے, میں نے دنیا کو ترک کیا. وہ چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ میں شہد پینا چاہ رہا تھا. دنیا اپنے حسن و جمال کو لے کر آئی. کہا یا رسول اللہ میرا حسن و جمال قبول کر لیں, ہر طرح کی حسین سے حسین شہزادیاں آپ کی خدمت میں رکھوں گی, ہر طرح کا حسن آپ کے قدموں میں آ جائے گا. میرے آقا فرماتے میں نے اس کے حسن و جمال کو بھی دھکا دے کر دور کیا. 2 چیزیں, دولت و مال کو بھی دور کیا, حسن و جمال کو بھی دور کیا. تیسری مرتبہ دنیا میرے پاس آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تو میرے دولت و مال کو بھی آپ نے ٹھکرایا, حسن و جمال کو بھی ٹھکرایا, لیکن آپ کے بعد آپ کی امت ایسا نہیں کر سکے گی, وہ میری یہ دونوں چیزیں لے لے گی, آپ سے دور ہو سکتی. میرے آقا فرماتے ہیں میں نے دنیا کی یہ بات سنی تو میرے امت کی جدائی کے غم میں مجھے آنسو آ گئے. کیا میری امت دنیا کی طلبی کے لیے, حسن و جمال کے لیے میرے آقا کو چھوڑ دے گی؟ آج ہو بھی تو رہا ہے میرے عزیزوں. ہم نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کو چھوڑا ہے صرف 4 دوستوں کو منانے کے لیے. پوچھا کسی نوجوان سے کیوں میاں تم یہ داڑھی کیوں چھلا کر گٹر اور نالیوں میں بہاتے, کیوں؟ بس ہم کو 4 لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رہتا ہے, دھندا پانی ہے, جاب ہے, فلاں ہے, وہ ہے. تم نے دنیا کے لیے اپنے نبی کی عظمتوں کو نکال دیا. اور میں کہتا ہوں جن لوگوں کو راضی کرنے کے لیے تم نے اپنی شناختیں بدل دی, یہ تو تمہاری قبر پر مٹی ڈال کر 5 منٹ بھی نہیں بیٹھتے. جب قبر کی تختیاں تمہاری بند ہوتی ہیں, وہ نہ دوست آتا ہے, نہ وہ بھائی آتا ہے, نہ تمہارا وہ
ऑफिसर आता है जिसको दिखाने के लिए तुम सजदे संवरते थे, आता है कब्र में तो मदीने का ताजदार आता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं मशाइख इज़ाम औलिया कामिलीन फरमाते हैं कब्र के उस सवालों के वक्त जब तुमसे ये पूछा जाएगा, फरिश्ते पूछेंगे ना 3 सवाल, सबको मालूम है ना, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा दीन क्या है, और मेरे आका कब्र में होंगे, फरिश्ते उनकी तरफ दिखाकर पूछेंगे इनके बारे में तू क्या कहता था। तवज्जो से सुनो ऐ नौजवानों, अगर तुम ये सोचते हो मेरे आका को देखकर तुम्हें चीख पड़ूंगा ये मेरे आका है, मेरे दाता है, मेरे मौला, बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कब्र में जब तुम उस वक्त देखोगे मेरे आका अपना चेहरा फेर और फरमाएंगे खबरदार मेरी तरफ मत देखना, इसलिए कि तुझे तो दुनिया में मेरा चेहरा पसंद नहीं था, तुझे दुनिया में मेरा चेहरा पसंद नहीं था, आज क्यों देख रहा है? तो क्या बुलाओगे उन्हीं फिल्म एक्टरों को, कब्र में पुकारोगे उन्हीं लोगों को जिसके तुम फैन हो? क्या आ जाओ हम तुम्हारा हेयर स्टाइल अपनाते थे, तुम्हारे कपड़ों की तरह कपड़े पहनते थे, तुमने अगर पैंट फाड़ ली तो हम भी फाड़ देते थे, बुलाओगे कब्रों में उनको? मेरे अजीजों उस वक्त सिवाय दामन रसूल के कोई चीज तुम्हें बचा ही नहीं सकेगी। आज लो उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया, फिर न मानेंगे अगर क़यामत में मान गया। अजीजा ने गिरामी वक़ार हम सब औलिया कामिलीन ने यही दर्स दिया। सरकार सय्यदी हुजूर अहसनुल उलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में आज खिराज अकीदत पेश करने के लिए आए हैं। उस अजीम शहजादे को आप देख रहे हैं जिस बारगाह का मैं एक अदना सा भिखारी हूँ। मारहरा मुतहरा को मैंने बहुत करीब से पढ़ा है, वहां के मशाइख और पीराने इज़ाम ने जो पूरी दुनिया की तरबियत की है, मैंने मौजू ही इसलिए अभी आपके सामने घुमाया कि वो एक खानकाह ऐसी नजर आती है जिसने तरके दुनिया हमें सिखाया है, तरके दुनिया हमें सिखाया। बड़े बड़े लोग अपने नजरानों के साथ वहां हाजिर रहते खरीदारी के लिए, लेकिन मारहरा के एक पीर को भी आज पूरा हिंदुस्तान खरीद नहीं सका। नारे तहरीर, नारे रिसालत, खानदाने बरकत, खानकाह आलिया कादरिया बरकातिया, हुजूर ताजुल मशाइख। मेरी इस्लाह फरमाएंगे हुजूर, जहां तक मुझे रिवायतें मिली हैं, लेकिन ये देखी की आंखें, मैंने सुना अभी कानपुर में ही कल कि सय्यदी अहसनुल उलमा रहमतुल्लाह के मीलाद के आप जा रहे थे और मारहरा मुतहरा के गरीब बस्तियों वाले आ गए, कहा हमारे घर में भी मीलाद है। आपने फरमाया नहीं मुझे मुंबई जाना है। देहात वाले कभी कभार जो वालेहाना मोहब्बत करते हैं उनकी मोहब्बत ही अलग होती है। उन्होंने कहा कि अच्छा मियाँ आप वहीं जाएंगे बड़े शहरों में, बड़े शहर में जाएंगे? और मैंने सुना कि उन्होंने ये तक कहा कि ठीक है मियाँ जाओ, जब इंतकाल होता है तो मारहरा वाले ही रहेंगे, मुंबई वाले थोड़ी ना आएंगे। हुजूर अहसनुल उलमा रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बस्ता सारी चीजें रख दी और कहा छोड़ो, बताओ कहां है महफिल, अब यही महफिल करेंगे। ये उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फिक्र होती है, न कि दुनिया तलबी। उन्हीं औलिया की बारगाह में हम आज सर झुकाते हैं जिन औलिया ने हमें ये दुनिया में डूब जाने से महफूज रखने के इलाज अता किए हैं। मेरे अजीजों, आज आप सबके लिए यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से हमारे बच्चे आज डूब गए हैं इंटरनेट में, ये जाल है, ये कैसे फंसे हुए हैं। रात को इसके हाथ में मोबाइल आया, सुबह की अजान तक गेम में मसरूफ है और पोर्नोग्राफी, पता नहीं कैसी कैसी गंदी तस्वीरों के साथ पूरी रात गुजारते रहते हैं। तुम जिस चीज में जकड़े हुए हो तुम उसके लिए नहीं पैदा किए गए हो, तुम उसके लिए नहीं बनाए गए हो, तुम अज़मत मुस्तफा के अलमबरदार हो। कुरान ने तुम्हें कहा है कुंतुम खैर उम्मा, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो। कहां ये गलाफतों में पड़ गए, कहां तुम्हारे हाथों में ये आ गई? तुम्हारे हाथ तो कुरान करीम उठाने के लिए थे, तुम्हारी जुबानें तो अज़मत रसूल के गुण गाने के लिए थी, तुम्हारी आंखें तो वो होनी चाहिए कि जिसके दिल पर पड़े वो ईमान से सरशार हो जाए। आज हमने अपने हाथों अपने आप को बर्बाद किया हुआ है। पलट आओ, बदल जाओ, फिर से वो मदद अल्लाह की हमारे साथ आने वाली है। सुल्तानुल औलिया सरकार गरीब नवाज के उर्स मुक़द्दसा की मुनासिबत से भी मैं यही अर्ज करना चाहूंगा। आखिरी बात मैं समेटता हूं। मैंने मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर
تاج المشائخ کو اتنی دیر تک زحمت دی ہے، میں اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی طلب کرتا ہوں۔ بس یہ چاہتا ہوں کہ بچہ باپ کے سامنے جب زیادہ بولتا رہتا ہے تو صرف اسی امید سے بولتا ہے کہ جہاں پھسلن ہوگی یہ سنبھال لیں گے، کبھی تو ہمارا ہاتھ پکڑ لیں گے، کہیں تو ہماری انگلی تھام لیں گے۔ میرے عزیزوں، سلطان الاولیاء غریب نواز کو آپ جانتے ہیں، غریبوں کو نوازتے تھے، عطا کرتے تھے، لٹاتے تھے، لیکن ایک بات مجھے دہلا دیتی ہے، ان اولیاء کی وہ بارگاہ میں جب جاتے ہیں، میں نے ایک چیز پڑھی، آپ کے ایک صاحبزادے ہیں خواجہ حسام الدین جو غائب ہو گئے، ان کا پتہ نہیں چل سکا۔ خواجہ حسام الدین، وہ حسام الدین نہیں جو سامبر شریف میں، خواجہ حسام الدین کے متعلق میں نے یہ پڑھا کہ وہ بچپن میں یعنی جوانی کی عمر تھی، 15 سال کے قریب مدرسے سے آ رہے تھے۔ مدرسہ مطلب غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی عالم کے پاس بٹھایا تھا پڑھنے کے لیے، واپس آ رہے تھے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ آتے آتے راستے میں چکر آیا اور گر گئے، چکر آ کر گر گئے تو دوستوں نے اٹھایا اور پوچھا حسام الدین کیا بات ہے؟ کہا 3 دن سے میرے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، 3 دن سے گھر میں فاقہ چل رہا ہے، بھوک کی شدت نے مجھے پریشان کر دیا، میں چکرا گیا۔ وہ بچے گھبرا گئے، اٹھایا، غریب نواز کے بیٹے کی حالت یہ ہے، اٹھایا اور کہا آپ کے بابا معین الدین حسن چشتی جو ہم سب کے سروں کے تاج ہیں وہ بھی فاقہ کرتے ہیں؟ بیٹے نے کہا اے بچوں، میں تو 3 دن سے ہوں، میرے بابا کو پچھلے 9 دن سے فاقے میں دیکھ رہا ہوں۔ اتنا کہہ کر کے وہ آ تو گئے، سارے بچے دوڑ کر اپنے اپنے گھروں پر جا کر اپنے والدین سے کہا ہم نے تو عجیب منظر دیکھا، پیر و مرشد کے گھر میں فاقہ ہے اور وہ پوری دنیا کو نواز رہا ہے۔ گھروں سے سارے لوگ بڑے بڑے طبق لے کر کے آئے۔ شام کے وقت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزہ افطاری کے لیے بیٹھے تھے، سارے کھانے دیکھ کر کے آپ نے محسوس کیا آج تو کچھ الگ ہوا ہے، اتنے کھانے تو آتے نہیں تھے۔ لوگوں سے پوچھا کہ آج سارے لوگ کھانے لے کر کے آ گئے، کیا بات ہے؟ سبوں نے کہا حضور ہم نے یہ سنا ہے کہ آپ کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے۔ ہم کو آپ نے اشارتاً بھی نہیں کہا، ہم ساری چیزیں لے کر حاضر ہو جاتے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے پوچھا کہ کون بتائے؟ کہا خواجہ حسام الدین آج گر گئے تھے راستے میں، چکر آ کر کے بھوک کی شدت کی وجہ سے، تو ہم نے ہمارے بچوں سے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے آپ کے گھر میں فاقہ ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تناول کرنا تھا تناول فرما لیا۔ گھر آئے رات کو، اپنی اہلیہ محترمہ کو بلایا، حسام الدین کدھر؟ بلانے کے بعد آپ نے صرف ایک تنبیہ کہی، اے حسام الدین تم ہمارے سامنے سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے جو فاقہ کیا تھا وہ قوم کو دکھانے کے لیے نہیں، یہ میرے رب کا اور میرا راز تھا جو تو نے افشا کیا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عادتیں تھیں، وہ آل رسول ہیں جنہوں نے ہمیں دین دیا ہے۔ آج تو بچے سے اس لیے بگڑے ہوئے ہیں کہ ماں نے آج چکن نہیں بنایا ہے، ماں نے آج مٹن نہیں بنایا ہے، بھاگ کے چلا گیا۔ میرے عزیزو یہ درس بھی تو دو بچوں کو کہ قناعت بھی کسی چیز کا نام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں تربیت دی ہے اس تربیت کو بھی اپنے بچوں کے اندر منتقل کرو۔ آج وہ بچیاں جو ٹی وی سیریل دیکھ کر کے اپنے لائف سٹائل کو متعین کر رہی ہیں، ان کے لیے بھی میں کہوں گا، میں صرف آپ سے جو مخاطب ہوں اس لیے کہ آپ مسلمان ہیں، میں کافروں کے درمیان گفتگو نہیں کر رہا۔ آپ کا اور میرا تعلق مدینے کے تاجدار سے ہے تو بات بھی میں مدینے کے تاجدار کی ہی کر رہا ہوں۔ آپ سب کو عمل کرنا ہی چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر میں یہ بھی سکھایا، حسنین کریمین۔ شہاب الدین قلیوبی رحمۃ اللہ علیہ اس کو لکھتے ہیں، مجھے درد ہوتا ہے اس چیز کو بیان کرتے ہوئے کہ میرے آقا گھر میں آئے، حسنین کریمین کو روتا ہوا دیکھا، پوچھا فاطمہ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا بھوک سے رو رہے ہیں، بھوک سے رو رہے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جاؤں گا ان کے لیے کچھ نہ کچھ لاؤں گا۔ اور میرے آقا کہے کہاں سے لاتے ہیں؟ وہ مالک جنت ہے، طلب کرے جنت کے طبق اتر جائیں۔ لیکن میرے آقا مدینہ طیبہ سے بہت دور آ گئے، ایک باغیچے میں داخل ہوا۔ باغیچے کا مالک وہاں کھڑا تھا، اس سے پوچھا کہ اے باغیچے کے مالک کیا تو مجھے مزدوری پر رکھے گا؟ تیرے باغیچے میں کسی کام کی حاجت ہے؟ اس نے کہا ہاں، یہ دیکھو یہ کنواں ہے، اس میں ڈول ڈالو، پانی اٹھاؤ اور میرے کھجوروں کے باغیچے میں کھجوروں کے درختوں کی سینچائی کرو، ایک ڈول نکالو گے تو 2 کھجوریں دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں، میرے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔
عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا، رسی لے کر کے ڈول سے پانی نکالتے اور اٹھا کر لے جا کر اس درخت پر ڈالاتے، 2 کھجوریں وہ دیتا ہے۔ یہ صرف اور صرف میرے آقا نے پوری امت کے درد کے لیے کیا ہے، جن کا حال آج یہ ہے ہمارے بچے اور جوان یہ سوچ کر کے بیٹھے میرے سٹینڈرڈ کا تو کام ہی نہیں ہے، حلال کاموں کے لیے بھی اس طرح بیٹھے ہوئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی تربیت ادھر ادھر سے آئے ہوئے مال سے نہیں فرمائی، حلال اپنی مزدوری اپنے محنت سے بھی فرمائی۔ 3 ڈول آپ نے کھینچے تھے، حضرت قلیوبی فرماتے ہیں دردناک واقعہ، رسی ٹوٹ گئی اور ڈول گر گیا، رسی ٹوٹ گئی ڈول گر گیا۔ اس باغیچے کا مالک جانتا نہیں تھا، وہ آیا، آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ اٹھا دیا۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، رسی کو جوڑا، اٹھا کر کے جتنے ڈول نکالے واپس میرے آقا تشریف لائے، وہی کھجوریں لا کر حسنین کریمین کو کھلایا جو بھوکے تھے۔ میرے عزیزو، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو مجبور گھرانہ نہ سمجھنا، پوری دنیا ان کے چوکھٹ کی کنیز ہے، مگر سکھایا ہے انہوں نے فخر کو سکھایا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں شام میں وہ شخص دوڑتا ہوا آیا، اسے کسی نے خبر کر دی کہ جس پر تو نے آج ہاتھ اٹھایا وہ محمد رسول اللہ۔ اس نے تلوار لے کر اپنا ہاتھ کاٹ دیا، مجھے اس ہاتھ کی ضرورت نہیں جو میں نے میرے آقا یعنی رسول پاک پر اٹھایا۔ یا تو وہ ایمان والا نہیں تھا، اس کی تفصیلات اس حکایت میں موجود نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ دوڑتا ہوا آیا، میرے آقا نے اپنا لعاب پاک لگا کر پھر سے ہاتھ کو جوڑ دیا اور کچھ بھی مواخذہ نہیں فرمایا۔ میرے عزیزو، یہ تمام باتیں میں صرف عشق رسول میں تمہیں ڈوبنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ وہ عظمت والے رسول کی محبت میں جھوم جاؤ جس رسول کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان مبعوث کیا ہے۔ تم اب تک اپنی حیثیت نہیں سمجھ سکے، اس امت میں پیدا ہونے کے لیے انبیاء دعا کرتے رہے اور پچھلی امتیں رویا کرتی تھیں، امت مصطفیٰ کی قسمت پر وہ رشک کیا کرتے تھے۔ کیا ہو گیا ہمیں؟ ہم اپنی حیثیت نہیں سمجھ پا رہے ہیں، اپنی حیثیت کو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا پورے جہانوں کی رحمت بنایا ہے، وہ کسی عالم میں رہ جاتے ہیں کیونکہ وہ ہر عالم کی رحمت ہے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے آقا ہمارے درمیان ہیں، یہ جو عذابات ہم سے اٹھائے گئے ہیں، آج ہمارے گناہ ویسی ہی ہیں جیسے شعیب علیہ السلام کی قوم کے تھے، ویسے بھی ہیں جو لوط علیہ السلام کی قوم کے تھے، ویسے گناہ بھی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بھی تھے، لیکن ان کی نافرمانیوں پر مولا انہیں بندر بنایا، خنزیر بنایا، زمین پھاڑ کر کے انہیں تہس نہس کر دیا، آسمان سے پتھروں کے لوکیلی بارشیں کی، آگ برسایا۔ وہ سب عذابات دیکھ رہے ہو آج تم؟ آ رہے ہیں؟ نہیں آئے۔ قرآن یہ بھی کہتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اب اللہ ویسے عذاب نہیں بھیجے گا اس لیے کہ لوگوں تمہارے درمیان میرا رسول جلوہ کرتے ہیں، یہ رسول کی برکت ہے، اور آپ یہ سوچ کر کے بیٹھے ہیں ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ سب صحیح کر رہے ہیں، میرے آقا کی رحمتوں نے بچا رکھا ہے، تو کیوں نہ ہم پلٹ کر کے اسی تاجدار مدینہ کی طرف چلے جہاں سے صدیق اکبر چلے تھے، جہاں سے حیدر کرار چلے تھے۔ میرے عزیزو، راستہ ایک ہی ہے ہماری کامیابی کا، پلٹ جاؤ اسی گنبد خضرا کی چھاؤں کی طرف، وہاں سے جو احکامات ملے سر جھکا کر عمل کرو، پھر دیکھو دنیا کے اقتدار بھی تمہارے قدموں میں ہے، حکومتیں بھی تمہارے پاس ہیں، اور دولت و مال بھی تمہارے پاس ہے۔ ارے وہ گدڑی پہنے ہوئے صحابہ جب جنگلوں میں جاتے تھے، شیروں کو اللہ ان کا مطیع و فرمانبردار بناتا تھا، اور دریاؤں میں وہ جاتے گھوڑے لے کر کے تو اللہ ان کے لیے راستے کشادہ فرما دیتا تھا، راستے کھول دیے جاتے تھے۔ آج ہمارے لیے زمینیں تنگ اس لیے ہو رہی ہیں ان کے جو ہم غلام تھے، خلق کے پیشوا رہے، ان سے پھرے، جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں۔ آج اس دور سے ایک بار جڑ کر کے پھر دیکھو، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے، اور رب نے وعدہ فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، نہ گھبراؤ نہ پریشان ہو، تم ہی سربلند رہو گے اگر تمہارے پاس ایمان ہے۔ تم یہ طاغوتی قوتوں سے ڈرتے ہو، یہ شیطانی دجالی قوتوں سے ڈرتے ہو جو 5 سال کے لیے کسی تخت پر بیٹھی ہوئی ہے، ان سے خوف کھا رہے ہو۔ ایمان والا تو اس سے بڑے فرعونوں سے بھی نہیں ڈرتا، اس سے بڑے نمرودوں سے بھی نہیں ڈرتا، لیکن آج ڈر صرف اس لیے ہے
کہ ان کے جو ہم غلام تھے، بات اسی پر آ سکتے۔ اگر غلامی کا پٹا پڑا ہو دنیا کی کسی بھی چیز سے خوف نہیں آتا۔ حضرت سفینہ فرماتے ایک صحابی ہے، جنگل میں راستہ بھٹک گیا، مدینے سے چلا تھا، واپس مدینے کا راستہ نہیں مل رہا تھا، اچانک ایک شیر کے دہاڑنے کی آواز آئی اور وہ شیر قریب سے قریب آتا گیا۔ میں خوف نہیں کھایا، منہ پھاڑ کر کے شیر میرے قریب آیا، میں نے پکار کر کے کہا اے غریب، اے مفترس، میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے نام لیا، وہ شیر سر جھکائے میرے قریب آیا اور پیروں کو چھانٹنے لگا جیسے کوئی وفادار کتا اپنے مالک کے ارد گرد گھومتا ہے، پھر دم ہلانے لگا۔ میں اس کے دم کی اشاروں کو سمجھا نہیں، ہاتھ میں شیر کبھی آگے پیچھے ہوتا رہا، میں اس کے پیچھے چل پڑا۔ جانتے ہو جو حیوان درندہ پھاڑ کھاتا ہے، حضرت سفینہ فرماتے ہیں اسی شیر نے مجھے مدینے تک کا راستہ بتایا۔ یہ ہے رب تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کو تمہارے لیے مسخر فرمائے گا، ایک بار ان کے ہو کر کے تو دیکھو۔ آج عزم کرو اور عہد کرو، میں اسی طرح سے اپنا چہرہ بھی رکھوں جیسے میرے آقا نے مجھے حکم دیا ہے، میں اسی طرح اپنا لباس بھی بناؤں جیسے میرے نبی نے حکم دیا ہے، میں اسی طرح اپنی زندگی کو گزاروں جیسے میرے آقا نے حکم دیا ہے۔ جب اس نبی نے فرمایا تم سب کو محبت ہے میرے آقا سے، آقا فرماتے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر سچی محبت ہوتی صبح کے وقت بھی بستر چھوڑ دیتے، دوپہر کے وقت دکان بند کر دیتے، آتے اور یہ کہتے میں میرے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے جا رہا ہوں، میرے آقا کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے جا رہا ہوں۔ اور بزرگوں نے یہ لکھا جو جان بوجھ کر کے ترک نماز کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھیس پہنچاتا ہے۔ ہمارے اسلاف اور ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ آج امت کے پاس حلال لقمے بہت سارے ہیں۔ شیخ علی دقاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک حکایت میں نے پڑھی تھی، یہ پہاڑوں پر جا کر کے عبادت کرتے تھے۔ ایک دن پہاڑوں کے اوپر یہ لکڑیاں کاٹنے کے لیے بھی جاتے تھے، لا کر کے بیچتے تھے کاٹ کر کے۔ ایک دن دیکھا ایک تھیلا وہاں پڑا ہوا ہے، تھیلی چھوٹی سی، اور اس کو ہلا کر کے دیکھا تو سونے کے سکے تھے، اشرفیاں تھیں۔ ظاہر سی بات ہے راستے میں اگر کسی کو سونے کی اشرفیاں مل جائیں تو اس کے کیا ہے، وارے نیازیں ہیں۔ اور انہوں نے اٹھایا، کہا کہ دل تو نہیں چاہتا کہ اس میں سے میں اپنے لیے کھاؤں، یہ لقطہ ہے، لقطہ کے احکام الگ ہیں شریعت۔ انہوں نے کہا میں یہ کسی مستحق کو دے دوں گا، لے لیا، دل میں ذرا برابر خرابی نہیں آئی۔ نیچے آئے پہاڑ سے اتر کر کے دیکھا ایک حبشی غلام کالا، جس کے ہونٹ چوڑے تھے، معذور تھا، ہاتھ نہیں تھے پیر تو تھے، معذور شخص تھا، بیٹھا ہوا تھا، پسینے میں شرابور تھا۔ شیخ علی فرماتے ہیں مجھے لگا اس سے زیادہ مستحق کون ہوگا، اس کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں، کچھ نہیں۔ آپ لے جا کر کے وہ سونے کے سکے والی جو تھیلی ہے، اشرفیوں کی تھیلی، اس حبشی غلام کو دے دیتے ہیں، لے تو اپنے خرچے کر، اس میں مزے کے ساتھ زندگی گزار۔ اس حبشی نے کہا اے علی دقاق لے جاؤ اس کو، جہاں سے اٹھایا وہیں رکھو، پچھلے 1 سال سے روزانہ میں دیکھ رہا ہوں، پچھلے 1 سال سے میں اس کو روزانہ دیکھ رہا ہوں، آج تک ہاتھ نہیں اٹھایا۔ میرے عزیز و شیخ علی دقاق فرماتے ہیں کوئی حبشی غلام وہ اس زمانے کے قطب تھے جنہوں نے ہاتھ لگانے کو بھی منع فرمایا۔ آج ہم ان اسلاف کی روشنیوں کو بھول کر کے دنیا جو ہمیں ہے یہ کرشمے دکھا رہی ہے اس کے پیچھے پڑ گئے۔ موبائل ایپلیکیشن میں اگر تمہیں پیسے بھرنے کی بات آ گئی، سوچا آسانی سے بھر دوں گا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، میں میچ میں بیٹنگ لگا دوں گا، کسی ایجنٹ کے پاس نہیں گیا، اسی ایپلیکیشن میں بھر دیا، 500 کون دیکھ رہا ہے، میرے اکاؤنٹ سے کٹ گئے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت علیم و خبیر ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کے پاس تمہیں فیصلہ دینا ہے اسے تو اونگ بھی نہیں آتی، نیند بھی نہیں آتی۔ ہم سے بچ لو گے، آج دنیا سے بچ لو گے، دوست و احباب کو چھپا کر کے تم جوا کھیل لو گے، لیکن دوست و احباب تمہارا نہ فیصلہ کرنے والے ہیں نہ تمہیں سزا و جزا دینے والے ہیں۔ جس کے پاس فیصلہ ہونا ہے اس کی تو شان یہ ہے کہ اسے اونگ بھی نہیں آتی، وہ غافل بھی نہیں ہے کسی چیز سے، تمہارے حالتیں، تمہارے دل کی خبریں وہ سب جان رہا ہے۔ تو یاد رکھو جو نوجوان اس آفت اور بلا میں ملوث ہو گئے ان کے لیے میں کہوں گا کہ تمہارے لیے دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ یہ راستہ جو تم نے چنا ہے یہ اسلامی راستہ نہیں ہے۔
اب حرام کی جو وعیدیں ہیں جانتے ہو؟ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حرام لقمہ کھایا، سود کا ہو کہ جوا کا ہو، حدیث میں سود کے لیے یہ لفظ آیا ہے، جو راتوں رات کمانے کے چکر میں خواب دیکھتے رہتے ہیں ان کے لیے بھی سنیں آپ، پیسے 1 لاکھ روپے ہیں تو سوچتے مارکیٹ میں گھما دوں گا، لگ کر کے تو آ جائیں گے، لوگ اپنی ضرورتوں کے اعتبار سے یوز کر لیں گے اور مجھے بڑھا کر کے دے دیں گے۔ یہ جو سودی کاروبار میں جو لوگ ملوث ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سود 1 لاکھ 2 لاکھ کھانے کی بات الگ ہے، جس نے 1 درہم کھایا، 1 لقمہ کھایا، گویا کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا۔ معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ۔ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اس طرح کی وعید آئی ہے، اتنی خطرناک وعید کسی اور گناہ پر میں نے نہیں پڑھی، اتنی سخت وعید ہے حرام لقموں کے متعلق۔ مسلمانوں کو تو ان حالات میں میرے عزیزو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، ہر نوجوان کو، ہر مرد کو، ہر عورت کو، تمہارے لیے حلال راستے کشادہ ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اپنے محنت سے کمانے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ عمل کیا ہے؟ دیکھیں تقریباً اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کم و بیش نبیوں میں ایک لقب میرے آقا کو عطا فرمایا، اس لقب کے ساتھ کسی اور نبی کو نہیں بلایا گیا، حبیب اللہ، اللہ کا حبیب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا حبیب اللہ، لیکن یہی لقب اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ فرمایا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے حلال کھانے والا بھی حبیب اللہ ہے، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے حلال کھانے والا حبیب اللہ ہے۔ ہاتھ سے محنت کر کے کھانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھوڑا اٹھائے، کدالی اٹھائے، یہی نہیں ہے۔ ہاتھ سے محنت کرنے کے بہت سارے معاملات ہیں، تم آفس میں بیٹھ کر کے ورک کر رہے ہو، یہ بھی محنت ہے تمہاری، تجارت کے دیکھ ریکھ کر رہے ہو، یہ بھی محنت ہے تمہاری، لیکن حرام راستے پر نہ گیا ہو۔ کاشتکاری کرنے والا حلال کما رہا ہے، ٹھیلا کھینچنے والا حلال کما رہا ہے۔ عزیزان گرامی، حلال کمانے میں کبھی اپنے آپ کو ہلکا بھی مت جاننا کہ عیب ہے یہ۔ قلیوبی میں نے ایک حکایت پڑھی، اللہ اللہ، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق، اے نوجوانوں، تم راتوں رات بیٹھ کر کے پیسے لگا کر کے اپنے گھر میں حرام کے لیے دروازے کھول رہے ہو، سنو اپنے اس آقائے امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، سید الانبیاء، سید المعصومین، سید الاسفیاء، حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم حسنین کریمین کے گھر آئے ہیں، دیکھا بچے بھوکے ہیں، سیدہ نے کہا کہ ابا جان گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، کھجور تک نہیں ہے بچوں کو کھانے کے لیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اے فاطمہ، میں جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کوئی مزدوری مل جائے تو میں کروں گا اور کما کر کے لاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولانا شہاب الدین قلیوبی نے یہ حکایت لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینے کے باغیچوں کو دیکھتے ہوئے گئے، دور ایک باغیچے کے پاس آپ نے دیکھا کہ ایک مالک باغیچے کا پانی کنویں سے نکال کر کے ڈال رہا تھا درختوں پر۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا مجھے یہاں تیرے باغیچے میں کوئی کام مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، تم میرے اس کنویں سے ڈول گھڑا پانی بھر کر کے درختوں پہ ڈالو، میں بدلے میں کھجوریں دوں گا، 1 گھڑا پانی ڈالو گے تو 2 کھجوریں دوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رسی لی، اس گھڑے کو باندھا، ڈول کو باندھا اور پانی کھینچنا شروع فرمایا اور اپنے ہاتھوں سے اٹھایا اور درخت پر ڈالا، درخت کو سینچا، 2 3 4 درختوں کو سینچا، چوتھی یا تیسری مرتبہ رسی ٹوٹ گئی اور گھڑا ڈول کنویں میں گر گیا۔ یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بات کر رہا ہوں۔ میرے عزیز بچوں، نوجوان ہوں، جب تمہارے ہاتھ میں حرام کاریاں شیطان دے دے تو میرے نبی کو یاد کر لینا اس دن۔ میں آج کیا کر رہا ہوں؟ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے رسی کھینچ کر کے ان کو تو اللہ جنت کے دسترخوان اتارتا تھا، لیکن اپنی امت کے لیے میرے آقا نے یہ درس دیا، رسی ٹوٹ گئی، گھڑا اندر گر گیا،
باغیچے کا مالک نہیں جانتا تھا، آیا اس نے ہاتھ اٹھا دیا، مزدوروں کے ساتھ جس طرح کیا جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا، اس لیے کہ میں مزدوری کر رہا ہوں یا کام کر رہا ہوں۔ آپ نے گھڑے کو نکالا، پھر رسی کو باندھ کر کے اس کو دے دیا۔ غالباً اس دن 6 یا 8 کھجوریں ملی، وہی لے کر کے حسنین کریمین کو کھلانے کے لیے میرے آقا تشریف لائے، گھر میں تشریف لائے، وہی کھجوروں کے ساتھ کائنات کا آقا و مولا اپنے ہاتھوں سے کما کر کے اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے، اور تم راتوں میں بیٹھ کر کے گیمبلنگ کر کے جوئے کھیل کر کے اپنے گھر کو جہنم کی آگ سے بھرنا چاہتے ہو۔ کیسی امت ہے میرے آقا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کسی کو یہ چیز بیان نہیں کی، لیکن جس نے ہاتھ اٹھایا تھا اس کے بعد اسے احساس ہونے لگا کسی حسین چہرے پر میں نے ہاتھ اٹھایا ہے، چاند جیسا کوئی میرے باغیچے میں اترا تھا۔ بعد میں بے قراری اتنی بڑی کہ جو گزرتا تھا اسے پوچھتا تھا کہ ایک ایسی شخصیت میرے ہاں آئی تھی، کون ہے یہ؟ لوگوں نے کہا کہ وہ تو محمد رسول اللہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا وہی ہے؟ کہا ہاں۔ اس نے ندامت اور شرمندگی کی وجہ سے تلوار اٹھائی اور اپنا ہاتھ کاٹ دیا۔ کہا مجھے اس ہاتھ کی ضرورت تھی، میں نے ہاتھ اٹھا دیا۔ اسی حالت میں وہ مسجد نبوی آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس شام کے وقت آیا، زار و قطار رونے لگا، مجھ سے گستاخی ہو گئی، میں نہیں جانتا تھا، ہم میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ اللہ کا رسول باغیچے میں میرے آ کر کے ڈول سے پانی سینچے گا، پانی نکال کر کے درختوں پر ڈالے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اس کے ہاتھ کو لے کر کے پھر سے مونڈے سے جوڑا اور اپنا لعاب پاک لگا کر بھیج دیا، صحیح ہو گیا وہ بچہ۔ میں نے قلیوبی میں یہ بات پڑھی ہے، صرف اس لیے عرض کرتا ہوں آج بچوں کو، نوجوانوں کو، تم کو شیطان یہ راستہ دکھاتا ہے کہ تم جہنم کی آگ اپنے گھروں میں، اپنے برتنوں میں، اپنے پتیلیوں میں بھر دو حرام رزق سے، اور اللہ کا حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمہیں یہ درس دیتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ راستہ دکھاتے ہیں کہ تمہارا گھر حلال کی برکتوں سے منور ہو جائے، تم کھاؤ، نور پیدا ہو۔ جس کے گھر میں حلال رزق ہوتا ہے اس کو عبادتوں کا ذوق بڑھ جاتا ہے، اس کے سجدوں میں لذت زیادہ ہو جاتی ہے، وہ مسجد سے نکلنے کی خواہش کبھی نہیں کرتا، وہ اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کی خواہشیں زیادہ کرنے لگ جاتا ہے۔ حلال جب جسم کے اندر نہ ہو تو پھر اس کے پیٹ میں غلاظتیں ہی زیادہ، افکار و نظریات خراب، پراگندہ اور ہمیشہ حرام کاری کرنے کی خواہشیں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ سیم یہی مثال ہے کہ اس پیٹ میں تم غلاظت ڈالو گے، ہاتھوں اور پیروں سے غلیظ کام ہی ہوں گے۔ حلال لقمے ڈالو تو آنکھوں سے بھی نور چمکے گا، زبانوں سے بھی شہد ٹپکے گا، ہاتھوں اور پیروں سے بھی نیکیوں کے کام ہوا کریں گے۔ رزق کا بڑا اہم رول ہے اسلامی زندگی میں، اگر مسلمان اس کی توجہ نہیں کرتا تو میں سمجھتا ہوں وہ ظاہری مسلمان ہے، باطن میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے، باطن میں دوزخ کی آگ بھر رہا ہے۔ سیدنا حبیب اعجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھی متعلق یہی ہے، وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، لیکن ایک دن ان کی بیوی نے دیکھا کہ گھر میں پتیلی رکھے ہیں، گوشت اور سالن چڑھا کر کے گئے، پکنے کے بعد دیکھا تو پوری کی پوری ہانڈی میں خون بھرا ہوا تھا، سود کی رقم تھی۔ بیوی نے کہا کہ یہ جب لوگوں کا سود لیتے ہو تو یہی ہوگا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی طرف بلانے کے لیے نشانی دی ہے، ورنہ تو اکثر کو اللہ تعالیٰ نشانی بھی نہیں دیتا کہ ان کے لیے آخرت کا عذاب ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ ایک موقع دیا ہے۔ اسی دن وہ توبہ کر کے اپنے گھر سے نکل گئے۔ ہاں میں جانتا ہوں جو حرام کاریوں میں ملوث ہیں ان کے لیے اب محنت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بڈی کے کاروبار کرنے والے سوچتے ہیں اب تک تو بیٹھ کر کے نواب بن کر کے کھاتا تھا، لیکن اب اگر یہ نہیں کروں گا تو محنت، ہاں تمہاری آزمائش بھی ہوگی۔ حبیب اعجمی فرماتے ہیں 9 دن تک مسجد میں بیٹھتا تھا، کوئی کام مجھے آتا ہی نہیں تھا۔ شام کو بیوی پوچھتی تھی کیا کچھ کما کر کے لائے، کہتا کہ میں ایک اچھے مالک کی ہاں خدمت کر رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہے کل دے دوں گا، کل دے دوں گا، کل دے دوں گا۔ کسی کی ہاں خدمت نہیں کرتے تھے، مسجد میں بیٹھ جاتے تھے۔ شرمندگی تھی بیوی کے پاس بولنے کے لیے، بیوی یہی کہتی تھی صبر کر لوں گی، ایک نہ ایک دن تمہارا مالک دے ہی دے گا جس کے ہاں تم مزدوری کر رہے ہو۔ 9 دن ہو گئے،
پیر بھاری ہو گئے تھے گھر جانے کے لیے کہ آج بھی بیوی پوچھے کہ آج کچھ مزدوری ملی کہ نہیں ملی، کیا بولوں گا؟ لیکن گھر پہنچے تو دیکھا گھر میں روشنی ہے، دسترخوان بچھا ہے، طرح طرح کے کھانے بنے ہوئے ہیں، گھر میں 1 روپیہ نہیں تھا۔ بیوی سے آ کر پوچھا یہ سب کہاں سے آئے؟ کہا تم جس کے ہاں مزدوری کرتے ہو اسی کمپنی کا ایک خادم آیا تھا، سارے کھانے دے کر کے گیا ہے اور کہا اے خاتون اپنے شوہر سے کہہ دینا اس کی خدمت مالک کو بہت پسند ہے۔ مالک نے یہ کہا اور خدمت کرے گا اور مزید نعمتیں دیں گے۔ حبیب اعظمی چیخ پڑتے ہیں، کہتے ہیں میں جس کے ہاں خدمت کر رہا ہوں وہ کوئی نہیں جانتا، میری بیوی بھی نہیں جانتی۔ اسی دن اپنے گھر سے نکل گئے اور فنا فی اللہ کا مقام حاصل کیا۔ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بغداد کے ان مشہور اولیاء کاملین میں شامل ہوئے جن کی بارگاہ میں حضرت فضیل بن عیاض بلکہ سرکار بغداد غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ادب سے نام لیا کرتے تھے۔ جب تم حرام کو چھوڑو گے اللہ تعالیٰ حلال 1000 دروازے کشادہ بھی کرے گا، کھولے گا تمہارے لیے۔ عزیزان گرامی، میں یہی آخری میسج دینا چاہوں گا، جو بھی مجھے سن رہے ہیں، اے نوجوانوں توبہ کرو، سچی توبہ کرو۔ دنیا تمہارے مال سے اور تمہارے پیسوں سے اپنی اینٹیں بنا رہی ہیں اور تمہیں اس کا ذرا برابر بھی شعور نہیں ہے۔ تم ہر جگہ لوٹے جا رہے ہو، ہر جگہ تمہارے اس مال کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ چٹ فنڈ کمپنیاں آتی ہیں تمہیں لوٹ کر کے جاتی ہیں، لٹیرے آتے ہیں تمہارے محلوں میں 1,00,000 کو 2 لاکھ کرنے کے بہانے سب کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ کاروبار میں اس طرح کا منافع دینے کی وعدے کرتے ہیں، اتنے بھر دو، اتنے % تم کو ہر مہینے ملتا رہے گا، وہاں پر تم لوٹے جاتے ہو۔ میچ کوئی اور کھیل رہا ہے، پیسے تمہارے جا رہے ہیں، کوئی اور کھیل رہا ہے، پیسے تمہارے جا رہے ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ تمہارے حلال کمائی کو دنیا نگل جانا چاہتی ہے۔ یاد رکھو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہر چیز کا حساب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو حلال کھلائے اور حلال پر ہی خاتمہ فرمائے۔ درد دل مسلم مقام مصطفیٰ است، مسلمان کا دل اگر تڑپے تو نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تڑپے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت تمہارے قلب میں نہیں آئی ہے تو تمہارا ایمان بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، امیر المومنین ہیں، خلیفہ رسول ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، میری اولاد، میرے ماں باپ، میرے مال متاع، سب چیزوں سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن جان سے زیادہ نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اسی دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آقا اگر اس سے ایمان ناقص رہتا ہے تو آپ گواہ ہو جائیں، آج سے میں اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں۔ جان سے زیادہ محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہوگا جب تک وہ اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے اور تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت کرنے نہ لگے، اس وقت تک وہ پورا مومن نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں پرکھ کر دیکھنے کی ضرورت ہے کیا ہمارے اندر وہ ایمان ہے کمال کو پہنچا ہوا؟ ہم ہمارے بچوں کو ہاتھ لگانے سے کس طرح سے چڑ جاتے ہیں، ہمارے ماں اور ہمارے باپ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو ہم اس کے ساتھ کیا معاملات کرتے ہیں، کیا سلوک کرتے ہیں، یہ سب کو معلوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں پر آئی ہوئی کوئی بھی آفت کو برداشت نہیں کرتے، تو یہاں ایمان کو پرکھنے کی ضرورت ہے۔ نام مصطفیٰ پر اگر کسی نے کیچڑ اچھالا اور تم خاموش رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ایمان کمال کو پہنچا ہی نہیں ہے، ایمان کسی کا کمال کو پہنچا نہیں ہے۔ جب تم اپنے ماں باپ پر کوئی بھی آفت برداشت نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کو ابھی ماں باپ سے کم چاہتے ہو، اپنی اولاد سے کم چاہتے ہو۔ تمہارے مال کے متعلق اگر کوئی تانا مارے تو تم اس کا جواب دیتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ابھی مال سے